اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین فخ کا خونی حادثہ۔ تاریخ نقوش امامت میں ہم لوگ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی نامہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی میں آج جو عنوان ہمارے سامنے ہے، فخ ایک علاقہ ہے، اسی لیے اس کا نام کیا کہا؟ سرزمین فخ، یعنی جہاں جنگ ہوئی تھی اس جگہ کے حوالے سے ہے کہ خونی حادثہ۔ یہ حادثہ اتنا عظیم تھا کہ واقع کربلا کے بعد یہ سب سے بڑا حادثہ تھا، جس میں اچھے خاصے شیعہ قتل کیے گئے، علوی قتل کیے گئے، اور دوبارہ مذہب شیعہ لرز کر رہ گیا تھا۔ بہت بڑا واقعہ اس کو کہا جائے گا، جو واقع کربلا کے بعد انجام میں آیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی سختیوں اور فشار نے، فشار یعنی سختی، بنی ہاشم کے دلیر اور آزاد مردوں کو ظالم عباسی حکومت کی طرف سے پے در پے ہونے والے حملوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ ظاہر ہے ظلم سہنے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، کون کتنی دیر تک صبر کر سکتا ہے۔ آپ کسی کو مظلوم کب تک رکھ سکتے ہیں؟ کسی کو دبا کر آپ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن وہ سب کو اٹھائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، زیادہ سختی کیا ہوتی ہے؟ عکس الٹا اثر ڈالتی ہے۔ اولاد تربیت کے اولاد کے سلسلے میں جو نگہداشت ہے، جو نصیحتیں ہیں، وہ یہی ہے کہ نہیں، بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ مارنا پیٹنا نہیں چاہیے۔ سب کے ضوابط، اصول و ضوابط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی سختی آپ نے کی تو کبھی پیار سے بھی سمجھائیں۔ یہی حال حکومت کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکومت مستقل سختی پہ سختی کرتے رہے تو ایک دن کیا ہوگا؟ جو عوام ہے اس کی صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے۔ تو وہی ہوا، اس قسم کی سختیوں اور فشار نے بنی ہاشم کے دلیر اور آزاد مردوں کو ظالم عباسی حکومت کی طرف سے پے در پے، یعنی ایک کے بعد ایک ہونے والے حملوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا، اور انہیں ظلم و ستم کے نتیجے میں آہستہ آہستہ عباسی حکومت کے مقابلے میں مقاومت کی تحریک کی بنیاد پڑی، مقاومت، تاکہ ان کے خلاف قیام کر سکیں، جس کی قیادت حسین صاحب فخ کے ہاتھوں میں تھی، اور آپ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ آئیے 2 نمبر کا حاشیہ دیکھیں۔ آپ حسین ابن علی ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ سمجھیے مولانا، آپ حسین ابن علی ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کے فرزند امام حسن، اور ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے علی، اور ان کے بیٹے حسین۔ سمجھایا؟ تو یہ کس کے؟ امام حسن کے پوتے کون ہوئے؟ علی۔ امام حسن کے پوتے کون ہوئے؟ حسن کے بیٹے حسن، اور ان کے بیٹے علی۔ تو علی ہوئے پوتے، اور یہ حسین کیا ہوئے؟ پر پوتے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور چونکہ آپ مکے سے 6 میل دور فخ نام کی ایک جگہ پر، مکے سے 6 میل دور فخ نامی ایک جگہ پر خلیفہ عباسی کے سپاہیوں سے جنگ کرتے ہوئے قتل کیے گئے، لہذا آپ صاحب فخ یا شہید فخ کے نام سے مشہور ہوئے۔ البتہ ابھی یہ تحریک وجود میں نہیں آئی تھی، اور اس کا معینہ وقت کے جو حج کا زمانہ تھا ابھی نہیں آیا تھا، لیکن مدینہ کے وقت کے گورنر کی طاقت فرسا سختیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک کی آگ قبل از وقت بھڑک اٹھی۔
صحیح ہے. مدینے کا گورنر جو خاندان پیغمبر کے مخالفین میں سے تھا اور حکومت کے نزدیک اپنی لیاقت کو ثابت کرنے اور اچھا خدمت گزار ظاہر کرنے کی غرض سے بنی ہاشم کے بزرگ افراد اور شخصیتوں کو ہر روز اذیت دیتا تھا. من جملہ یہ کہ ان کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ ہر روز گورنر کے پاس حاضر ہو کر اپنی شناخت کرائیں. صحیح ہے. اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہیں ایک دوسرے کے حاضر ہونے کا ذمہ دار قرار دیا. صحیح ہے. اور ایک کو دوسرے کے غائب ہونے کی صورت میں سوال کرتا تھا اور قید میں بھی رکھتا تھا. کیسے؟ اگر آج ہمیں روزانہ پولیس اسٹیشن بلانے لگ جائے کہ چلو روز آؤ پولیس میں اپنی حاضری دو کہ تم یہیں موجود ہو. صحیح ہے. تمہارا نام کیا، تمہارے باپ کا نام کیا، کہاں کے رہنے والے ہو، اور ذمہ دار بنا دے کہ نہیں سب کو لے کے آنا ہے، یہ نہیں آئے تو تم ذمہ دار، وہ نہیں آئے تو تم ذمہ دار. صحیح ہے. جو غائب ہو جائے اسے قید کر دو، کسی دن نہ پہنچ پایا اسے قید میں ڈال دیا جائے. تو یہ سختیاں کتنا دن برداشت کر سکتا ہے انسان؟ ایک دن بنی ہاشم کے، ہاں سنیے مولانا، یہ کیوں ہوا؟ چونکہ اس قیام کا ایک دن معین تھا. وہ دن کون سا تھا؟ حج کے ایام تھے کہ حج کے ایام میں قیام کیا جائے گا. اسی طرح جناب مسلم کا بھی جو قیام تھا، قیام کا ایک دن معین تھا، لیکن جناب مسلم نے کچھ دن پہلے ہی قیام کیا. حالات ایسے بنے جب ان کو پتا چلا کہ جناب ہانی کو کیا کر لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتاری کے سبب کون تھے؟ جناب مسلم تھے. کیا ایک غیرت مند انسان یہ گوارا کرے گا کہ جس کے گھر وہ مہمان ہوں وہی ان کی وجہ سے قید کر دیا گیا، اسے برداشت ہوگا؟ صحیح ہے. اس لیے جناب مسلم نے قبل از وقت قیام کیا اور یہ قیام بھی قبل از وقت رہا. ایک دن کیوں ہوا تھا مولانا؟ ایک دن بنی ہاشم کے ایک بزرگ کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے حسین صاحب فخر اور یحییٰ بن عبداللہ کے باز پرس کی، صحیح ہے، ان سے پوچھا گیا اور انہیں اسیر کے عنوان سے قید میں رکھا. کس کو؟ حسین صاحب فخر اور یحییٰ ابن عبداللہ کو. اور یہی واقعہ بارود کے ڈھیر میں چنگاری کی طرح بنی ہاشم کے غم و غصے کے پھوٹ پڑنے کا سبب بنا اور ان کی تحریک کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ مدینے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. آغاز تحریک دیکھیں مولانا. حسین صاحب فخر بنی ہاشم کے صاحب فضیلت و شہامت جانتے ہیں، جن کی شخصیت جو افضل ہو، جو صاحب منزلت، ممتاز اور عالی مقام افراد میں سے تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے. وہ ایک پرہیزگار، کریم اور شریف النفس انسان تھے اور بلند انسانی صفات کے لحاظ سے ایک مشہور اور ممتاز شخص تھے. یہ 2 نمبر کا حاشیہ کہاں ہے؟ یہ دونوں یہ جو آگے تحریک ہے اس میں 1 نمبر ہے نا، وہ 2 نمبر کا ہے. لیکن یہ 2 نمبر تو دیا نہیں ہے کہیں. ایک ہی ہے، دونوں میں ایک ہی ہے. نہیں وہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں جو اس پیج پہ ہے. تو حسین صاحب فخر کی شہادت کے بعد جب آپ کا سر مدینے لایا گیا، یہ اگلے پیج کا ہے مولانا، تو 7ویں امام علیہ السلام اسے دیکھ کر سخت غمگین ہوئے تھے اور گہرے غم و اندوہ کے ساتھ فرمایا، خدا کی قسم وہ ایک اچھے کام انجام دینے والا مسلمان تھا. وہ بہت زیادہ روزے رکھتا تھا، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا، گندگی اور برائیوں سے جنگ کرتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا تھا. وہ اپنے خاندان کے افراد کے درمیان بے نظیر تھا. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ 7ویں امام حسین کاظم علیہ السلام. اگر امام کسی کے لیے گواہی دیں تو مجھے بتائیے کیا وہ جنت کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟ کہ وہ امر بالمعروف کر رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ برائیوں سے جنگ کرتا تھا. یہ اگلے صفحے کا ہے مولانا. آپ کے والد، ماموں اور جد کے علاوہ بہت سے دوسرے رشتہ داروں اور قریبی افراد کو منصور دوانقین شہید کیا تھا، اور یہ بڑا خاندان کے جس کے بہت سے افراد
دشمنان اسلام سے جنگ کی راہ میں قربان ہو گئے تھے، ہمیشہ غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تحریک کی شکست کیسے ہوئی کہ حسین صاحب فق کے قیام کرتے ہی مدینے اور بنی ہاشم کے بہت سے لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ہادی کے طرفداروں سے لڑنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ہادی کے حامیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چند روز کے فاصلے کے بعد دوبارہ طاقت جمع کر کے مکے کی طرف حرکت کی تاکہ حج کے دنوں میں ہونے والے مسلمانوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر مکے کو اپنا مرکز قرار دیں اور اس طرح اپنی تحریک کو وسعت دے سکیں۔ ادھر مدینے میں ہونے والی جنگ اور ان لوگوں کے مکے کی طرف حرکت کرنے کی اطلاع ہادی تک پہنچی۔ ہادی نے فوج کو ان سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا اور سرزمین فخ پر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ سخت جنگ واقع ہوئی۔ جنگ کے درمیان حسین اور دوسرے بہت سے بنی ہاشم کے بزرگ اور دلیر افراد شہید ہو گئے اور ان کی باقی فوج منتشر ہو گئی۔ بعض کو اسیر کر کے بغداد لے جایا گیا اور انہیں وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ ہادی کے فوجیوں نے صرف انہیں قتل کرنے پر اکتفا نہیں کی اور نامردی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں دفن نہیں کیا، بلکہ ان کے سروں کو جدا کر کے ہادی کے پاس بغداد بھیجا، جن کی تعداد بعض مورخین کے قول کے مطابق 100 سے زیادہ تھی۔ تو واقعہ کربلا کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس نے شیعہ مذہب کو لرزاں کر کے رکھ دیا تھا۔ صحیح ہے۔ شہید فخ کی تحریک کی شکست ایک تلخ اور دردناک واقعہ تھا جس نے تمام شیعوں بالخصوص خاندان پیغمبر کے افراد کہاں تک آئے تھے ہم لوگ؟ شہید فخ کی تحریک کی شکست ایک تلخ اور دردناک واقعہ تھا جس نے تمام شیعوں بالخصوص خاندان پیغمبر کے افراد کے دلوں کو سخت رنجیدہ کر دیا اور کربلا کے واقعے کی یاد ذہنوں میں تازہ کر دی۔ یہ واقعہ اتنا زیادہ دل خراش اور دردناک تھا کہ برسوں بعد امام جواد علیہ السلام فرماتے تھے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہمارے لیے کوئی بھی واقعہ فخ کے واقعے سے بڑا نہیں تھا۔ صحیح ہے کہ جس میں اتنے افراد شہید کیے گئے، 7ویں امام اور شہید فخ، یعنی 7ویں امام کا رویہ کیا تھا شہید شہداء فخ کو لے کر؟ ایسا نہیں ہے کہ اس حادثے کا 7ویں امام سے کوئی ربط نہیں تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نہ صرف یہ کہ تحریک کے آغاز سے لے کر اس کی تشکیل پانے تک کی اطلاع رکھتے تھے، بلکہ حسین شہید فخ کے ساتھ اس سلسلے میں بھی رابطہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ اگرچہ 7ویں امام تحریک کی شکست کے متعلق پیشن گوئی کرتے تھے کہ یہ شکست تو ہوگی، صحیح ہے، انہیں ہوشیار کیا تھا، لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ حسین اپنے ارادے میں محکم ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا اگرچہ تم شہید ہو جاؤ گے لیکن پھر بھی جنگ و جہاد کی راہ میں کوشش کرتے رہو۔ یہ لوگ بدکار اور گندے افراد کے جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن باطن میں وہ ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے، میں اس راہ میں تمہارے اجر کو بزرگ پروردگار سے طلب کرتا ہوں، صحیح ہے، تمہارے لیے اجر طلب کرتا ہوں۔ اب دیکھیں دوسری طرف ہادی عباسی جو یہ بات جانتا تھا کہ 7ویں امام پیغمبر اکرم کے خاندان کی سب سے بڑی شخصیت ہیں اور بنی ہاشم اور سادات ان کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا وہ فخ کے حادثے کے بعد بہت خفا ہوا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ مخفی طور پر بعض لحاظ سے اس کارروائی کی قیادت 7ویں امام کے ذمے تھی۔ اسی بنا پر اس نے 7ویں امام کو قتل کی دھمکی دی اور کہا خدا کی قسم حسین صاحب فخ نے موسیٰ ابن جعفر کے حکم سے میرے خلاف قیام کیا اور ان کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس نے ایسا کیا ہے، کیونکہ اس خاندان کا امام اور پیشوا موسیٰ ابن جعفر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، خدا مجھے موت دے دے اگر میں انہیں زندہ چھوڑ دوں۔
یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان دھمکیوں کو اہمیت نہیں دی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں اور حضرت کے شیعوں اور چاہنے والوں کے درمیان اس سے سخت خوف اور وحشت پیدا ہو گئی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے نجس اہداف کو عمل میں لاتا، اس کی زندگی کے دن ختم ہو گئے اور اس کی موت کی خبر سے مدینے میں خوشی اور شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسی کے حکم سے کیا ہوا تھا؟ واقع فخ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے کس کا؟ ہارون رشید کا، اور یہی وہ ملعون ہے مامون کا باپ کہ جس نے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کئی جیلوں کی تبدیلی کے بعد، کون تھا؟ سندی بن شاہق غالباً آئے گا، جس کی قید میں امام کا انتقال ہوا، آپ نے شہادت پائی۔ ہارون رشید بنی امیہ اور بنی عباس کے تمام حکمران کہ جنہوں نے چند صدیوں تک اسلام کے نام پر اسلامی جامعہ پر حکومت کی، اس بات کی کوشش میں تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا معنوی نفوذ پیدا کر سکیں، یعنی حکومت تو کر رہے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ دلوں میں ہم نہیں موجود ہیں، دلوں میں کوئی دوسرا موجود ہے، اور لوگوں کا اعتماد اور احترام حاصل کر سکیں تاکہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم بنا سکیں اور لوگوں پر مزید اپنا تسلط برقرار کر سکیں، کیونکہ جب مسلمان ان کی حکومت کو دل و جان سے قبول کریں گے تو وہ ان کی اطاعت کو بھی اپنا دینی فریضہ سمجھیں گے، لیکن چونکہ قلبی عقیدہ زور و زبردستی اور طاقت کے بل پر پیدا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ختم ہی کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ مجبور ہو کر عوام فریبی کے راستے سے داخل ہوتے تھے اور جھوٹے پروگراموں کے ذریعے سے معنوی نفوذ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ اس سلسلے میں بظاہر عباسی حکمرانوں کے پاس کامیابی کا وسیلہ موجود تھا کہ جو اموی حکمرانوں کے پاس نہیں تھا، اور وہ پیغمبر اکرم کے خاندان سے قرابت اور رشتہ داری کا ہونا تھا، چونکہ بنی عباس بھی تو کس کے تھے؟ رسول کے چچا ہی جو تھے، عباس کی، جن کی یہ اولاد تھے، تو قرابت تھی۔ بنی عباس جو رسول کے چچا عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تھے، صحیح ہے، اور لہذا وہ خاندان رسالت سے اپنی نسبت کا تبلیغی فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے کو خلافت کا وارث قرار دیتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا تبلیغی حربہ شیعوں کے بزرگ اماموں کے مقابلے میں کند تھا۔ کند سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ زنگ آلود جو چیز ہوتی ہے، صحیح، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کند۔ کیونکہ اولا خلافت کے معاملے میں وراثت کا دخل نہیں ہے۔ کیوں کن تھا مولانا؟ خلافت وراثت سے نہیں ہوتی، اہلیت سے ہوتی ہے، بلکہ مقام خلافت کے لیے خود رہبر اور پیشوا کی ذاتی عظمت و پاکیزگی اور مقام خلافت کی لیاقت رکھنا ضروری ہے۔ ثانیاً اگر ہم یہ فرض کریں کہ اس مسئلے میں وراثت کا بھی دخل ہو، المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں دوسرے پر مقدم تھے، صحیح ہے، مولائے کائنات کے بیٹے کیا تھے؟ دوسروں پر مقدم تھے، کیونکہ وہ رسول اکرم کے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے۔ لہذا شیعوں کے بزرگ ائمہ معصومین کہ جو ذاتی لیاقت بھی رکھتے تھے اور قرابت کے اعتبار سے بھی پیغمبر اکرم سے زیادہ نزدیک تھے۔ دو باتیں ہیں مولانا، ایک تو ان کے اندر قابلیت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ قربت بھی تھی، ہمیشہ لوگوں کی توجہ اور احترام کا مرکز تھے، اور بنی امیہ اور بنی عباس کی ان تمام کوششوں کے باوجود کہ جنہیں وہ معنوی نفوذ کو حاصل کرنے کی راہ میں انجام دیتے تھے، پھر بھی عمل کے میدان میں عمومی مقبولیت اور محبوبیت کے ترازو کا پلہ بزرگ ائمہ معصومین کے حق میں
भारी रहता था। भारी रहे। कुछ भी करते थे फिर भी ज्यादा चाहने वाले किसके थे? इमामों के थे, खुलफा के मौजूद नहीं थे कि जो खुलफा की क्या करते हो, पैरवी करते हो। और यही चीज सबब बनती थी किस चीज का? इमामों पर जुल्म करने का, इमामों को कैद में रखने का, इमामों के साथ ऐसी हरकतें करना कि जिससे इमाम की मंजिलत घट सके। मसलन खुद सातवें इमाम के लिए कैद खाने में कनीज का भेजना ताकि इमाम को गुनाह में मुलव्विस किया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि जिस इमाम को तुम इतना पाकीज़ा समझते हो उस इमाम का किरदार कैसा है। सही है कि कनीज को देख के उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन क्या निजाम कुदरत हुआ कि जब वो कनीज जाती है कैद खाने में तो इमाम की इबादत को देख कर, सही है, और वो खुद इबादत में महव हो जाती है। वो कहती है कि मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा गया है। इमाम ने कहा उस कोने की जानिब देखो, तो क्या देखा कि क्या जन्नत के बागात हैं और एक से एक हूर मौजूद हैं। इमाम ने कहा इनके होते हुए तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। और उस खुशनुमा मंजर को देख के, उस प्यारी सी दरिया को देख के, उन हरे भरे बागात को देख के, ताजा फलों को देख के जन्नत के, जाहिर है वो भी सजदा रेज हो गई। तो ये वो किरदार खुशी करने की कोशिश की। कितने इमामों का वाकया हमें मिलता है कि खुलफा ने आपको शराब के लिए पेशकश की है, गाने बजाने की महफिलों में बुलाया गया है। ऐसा है कि इमाम खड़े हैं, कनीजों से गुजारा जा रहा है, कनीजों को मुख्तलिफ, ताकि इमाम निगाहें उठाएं और निगाह उठा के देखें और इन पर इल्जाम तराशी की जा सके। तो कितने तरीके हरबे इस्तेमाल किए हैं ताकि इनकी अजमत को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। लेकिन है तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। खुदा जिसे चाहता है। भाई करबला के मैदान में क्या असीर क्यों किया गया, कैद क्यों किया गया, कत्ल क्यों किया गया, नेज़े पे क्यों बुलंद किया गया, ताकि इन्हें क्या कर दें, ज़लीलो रुस्वा कर दें। लेकिन देखें शहजादी के खुतबे ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुतबे ने ऐसा किया कि हक बातिल पर गालिब आ गया। दरबार यजीद का था लेकिन हामी किसके थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के थे। फौजी उसके थे, ये कैदी थे, दरबार इब्न ज़ियाद का था, लेकिन जयकारे किसके थे, इन असीरों के थे। कलेमा किसका पढ़ा जा रहा था, इसी खानदान का पढ़ा जा रहा था। तारीफ और दीवाने जो मोहब्बत और चाहने वाले, सही है, उनका वाकया आपको कूफे में मिल जाएगा। देखें नाम भूल रहा हूं, आफीफ, अब्दुल्ला आफीफ का वाकया, कि जो नाबीना थे लेकिन जब उन्होंने तौहीन होते हुए देखी तो वो भी जंग के लिए क्या हो गए, आमादा हो गए, और उन्हें दर्जे शहादत पर वो फायज हुए जब लड़ते हुए। यहां तक कि अपनी बेटी को कहा है, बेटी बता रही थी और वो हमले कर रहे थे, नाबीना है, और उसके बाद वो दिफा कर रहे हैं और जंग कर रहे हैं। क्यों भाई, दरबार उसका है ना। आज आप जाएंगे सीरिया के अंदर, सही है, आसार किसके होने चाहिए भाई, जिसके पास दौलत होती है उसके आसार बाकी रहते हैं। कि कोई खानदान अगर मालदार रहा हो, सही है, उसका महल के भले आशियाने नजर आते रहें लेकिन रहेंगे, पुताई सालों से न हुई हो लेकिन वो महल बाकी रहता है। आप शाम जाएंगे, जाके देखेंगे ना माविया के आसार आपको नजर आएंगे, ना यजीद के आसार वहां पर नुमाया हो। अगर आसार है तो किसका, जनाबे ज़ैनब के, जनाबे सकीना का, मकाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सोचिए वो मकाम तक महफूज है जहां इमाम ने नमाज पढ़ी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कैद में रहते हुए जहां नमाज पढ़ी है वो जगह महफूज है, जहां सर रखा गया है वो जगह महफूज है, जहां असीर खड़े थे वो जगह महफूज है। मदफन नहीं है, कोई ऐसी अलामत नहीं। तो अहले बैत वो हैं, अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जत दी
کہ جہاں وہ کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی مقام کیا ہوگا؟ زیارت بن جائے گا. اور جب اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو حکومت آپ کی ہو اس کا نام و نشان نہیں دے. کہیں یزید کی قبر ہمیں نظر نہیں آتی. والحمدللہ رب العالمین. تو دلوں پر حکومت انشاءاللہ کل آئے.